بر حبیب خدا ختم انبیاء آواز بلند صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وهجرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان کرم، ارباب اعضا، مومنین کرام، پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے ذیل میں جو مختصر گفتگو چل رہی ہے اسی کو مزید بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث مبارکہ ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی زندگی کو سنوارنا اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، راستے سے نہ ہٹو، تو تمہیں ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑو نہیں۔ پھر میں مختصر ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ عربی گرامر میں کہتے ہیں ایک شرط اور اس کی جواب ہے۔ اگر ہم شرط لگائیں تو پھر اس کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ یہ شرط ہے ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ۔ مثال طور پر کسی بچے سے کہا جائے بھائی تم ہائی اسکول انٹر جو بھی امتحان دے رہے ہو، اگر تم پڑھو گے تو تم پاس ہوگے،
اگر تم اور اچھی محنت کرو گے تو تمہارا مارکس اچھا ہوگا، اس سے اچھی محنت اگر کرو گے تو تم اچھے نمبروں سے پاس ہوگے، اور اگر بہت محنت کر لیا تو تم ٹاپ ممتاز۔ اب یہ کہ شرط اگر مانے تو اس کا جواب ہے پڑھیں گے پاس ہوں گے، محنت کریں گے اچھا نمبر آئے گا، مزید اور محنت کریں گے اچھا نمبر، اور اگر حد سے زیادہ محنت کر لیے تو ٹاپ۔ شرط جزا، جیسی محنت کریں گے۔ پیغمبر اکرم جو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، گائیڈ لائن، آج کل دنیا گائیڈ لائن روکو بھائی، دیکھیں کیا گائیڈ لائن ہے۔ انتظار، 1400 سال پہلے ہماری زندگی کے لیے گائیڈ لائن پیغمبر اکرم نے دے دیا۔ اب ہم گھبرا رہے ہیں، کیا کریں، کس کو پکڑیں؟ ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ پیغمبر آتے کافی نہ سمجھنا، دو چیزیں، ایک پکڑو گے تو ناکافی ہو جائے۔ اب یہ کہ بہرحال ان تمسکتم بہما، اگر تم اس کو مضبوطی سے، اچھا یہ پکڑنا کیا مطلب؟ یہاں سے میں آج اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش ہے، بہرحال انشاءاللہ خدا مدد کرے کہ آپ کے سامنے اس کو میں بیان کر سکوں، واضح کر سکوں، اور ماشاءاللہ سے یہ تقریر دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے، ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو کیسے کامیاب بنائیں، کیسے ہماری ہدایت ہو، کیسے ہم آگے بڑھیں، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں؟ اگر اس حدیث کے ذیل میں تھوڑی کوشش کی جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے، ان تمسکتم، یہ جو تمسک، کیا مطلب تمسک کا؟ کہتے ہیں چنگل میں لے لینا، ایسے کہ چھوٹنے نہ پائے۔ آپ امام باڑے کو، آپ حسینیوں کو پکڑ سکتے ہیں، قرآن کو آپ لے تو سکتے ہیں، لیکن اس کے حقیقت معنی کو نہیں لے سکتے ہیں۔ اہل بیت کو دل میں اتار سکتے ہیں، لیکن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب، اگر اس کی طرف غور کریں تو ہمیں واضح ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ ظاہری ارتباط اور تمسک اور کانٹیکٹ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رسی پکڑ لی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ تو رسی، وہ کون سی رسی ہے جس کو مضبوطی سے؟ پیغمبر اکرم جو کہہ رہے ہیں کہ تمسک، اگر تم کانٹیکٹ ان سے اچھا، ایک مرتبہ ہم کسی سے کانٹیکٹ، آج کل موبائل اور فون ماشاءاللہ، ہاں موبائل اچھا چل رہا ہے اور ساری چیزیں ہیں، اور سب نیٹ کی دنیا آ گئی، اور نیٹ بھی کیسا، یہاں بیٹھے رہی وہاں فوٹو دیکھیے، بھی یہ چل رہا معاملہ، جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ نقطے پر بات چل رہی ہے نا، ڈاٹ، یہ ڈاٹ نہ ڈالیے تو کوئی ایڈریس کہیں نہیں جائے گا، وہاں پہ ہی رہ جائے گا۔ ہاں نیٹ، اور اس میں نقطہ، آج دنیا نہیں سمجھ رہی ہے یہ نقطہ ہے، ایک نقطہ نہ ڈالیے تو آپ کو، اور یہی نقطہ ڈاٹ ہے جو پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک ڈاٹ آپ کسی ایڈریس میں نہ ڈالیے تو آپ کا یہ
یہی رہ جائے گا، آگے نہیں ہے۔ واہ واہ تو اب تو سمجھ لو نکتہ ہے کیا؟ میرے مولا نے کہا تھا نا نکتہ تحت الباب، میں وہ نکتہ ہوں جو بائے بسم اللہ میں، اور حدیث بھی پورا قرآن سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے، سورہ حمد سمٹا ہوا ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ سمٹا ہوا ہے بے میں، اور بے سمٹا ہوا ہے وہ نقطے میں، اس نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ محمد بول محمد، سمٹے تو علی بنے اور پھیلے تو پورا قرآن بنے۔ اب تو سمجھ لیجئے قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے۔ وہ خاموش قرآن ہے، آپ اسے جزدان میں بند کر کے رکھ دیجئے، جب چاہیے اس سے فائدہ، لیکن ناطق قرآن وہ ہیں جو جزدان میں بند ہونے والے نہیں ہیں، دل میں اتارنا چاہو اتر جائیں گے۔ نورانیت چاہیے تو وہاں جزدان میں رہ کے نورانیت دے گا، یہ دل میں اتر کے نورانیت دے گا۔ صلوات محمد نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ تمسک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل لے لینا مضبوطی سے۔ اہل بیت کو کیسے پکڑیں کہ ہم نہ چھوٹنے پائیں، نہ ہم ان سے، نہ وہ ہم کو چھوڑیں۔ قرآن کو ہم کیسا پکڑیں کہ نہ قرآن ہم کو چھوڑے نہ ہم قرآن کو۔ اگر ظاہری پکڑنا ہوتا تو ہم تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ دونوں کو سمجھیے نور ہیں، اور نور کو پکڑنا مشکل ہے۔ نور اسپیڈ بہت ہائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نور کی اسپیڈ، یہ لائٹ ہے آپ نے بنائی ہے ماشاءاللہ، اس کی اسپیڈ کوئی نہیں معلوم کتنا ہے، سیکنڈ میں کتنا؟ 3 لاکھ۔ وہ دیکھیے 3 لاکھ آپ یہاں، یعنی آپ کی ترقی اتنی، لائٹ بنائیے تو 3 لاکھ۔ اگر خدا وند عالم اپنے نور محمد کو نورانی سواری براق پر سوار کر کے پوری کائنات کی سیر کرائے اور زنجیر در ہلتی رہے، وضو کا پانی بہتا رہے اور بستر گرم رہے، تو تعجب کیوں کر رہے ہو؟ تم تھوڑے سے علم میں اتنی ترقی کر سکتے ہو، جو علم کل ہو وہ اگر اپنی اسپیڈ بڑھا دے، تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کو منٹوں میں، قرآن کہہ رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آپ پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، بندے کو لے گئی، رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، اپنے وہ بھیجے ہوئے رسول کو نہیں، اس کو سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ مسجد جو بالکل کونے میں، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکتیں، لنریہ من آیاتنا، میں نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک اس اپنے بندے کو سیر کرایا تاکہ اسے اپنی آیات دکھا سکوں۔ معراج سمجھ میں نہیں آیا تھا، معراج ہے کیا؟ معراج ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ
بات نکلتی جا رہی آگے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. محمد وآل محمد صلوات. معراج نہیں سمجھ گئے ابھی تک. پتہ نہیں جسمانی تھا روحانی. کیا روحانی؟ روحانی تو آپ بھی تو بیٹھے بیٹھے ابھی مکہ مدینہ گھوم سکتے ہیں. آنکھ بند کیجئے دیکھیے کربلا نجف. روحانی سفر تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ آنکھ بند کیجئے. میں بیٹھا ہوں کہاں؟ سوچیے جہاں جانا چاہے. تو اس روحانی تو اگر ہم روحانی معراج کے لیے کہتے ہو پھر ہر انسان کر سکتا ہے. فرق کیا ہوگا عام انسان اور رسول اور نبی میں؟ آپ بیٹھے بیٹھے گھوم سکتے ہیں لیکن نبی رسول کو خدا گھما سکتا ہے. وہ بھی کس پر؟ براق پر. براق کیا ہوئی؟ ایک نورانی سواری ہے جس کے ڈرائیور کا نام کیا کہیں گے؟ ڈرائیور کون تھا؟ جبرائیل تھے کہ نہیں؟ ڈرائیور تو تھے بھائی. براق کون چلا کے چل جائے گا؟ وہی لے کے آئے تھے. ڈرائیور صاحب کون تھے؟ یعنی نور کی سواری تھی. نوری مخلوق چلانے والا تھا اور نوری مخلوق سوار ہونے والا تھا. آپ نے لائٹ بنایا اتنی بڑی اسپیڈ اور اگر نوری ڈرائیور بھی ہو نوری سواری بھی ہو اور نور کا سفر ہو. محمد کے لیے تعجب. پہلے جو سفر ہم لوگ 8 مہینے اور سال بھر میں کرتے تھے اب وہ بیٹھیے جہاز کتنی دیر میں؟ 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں. کتنا سفر؟ 8 مہینے 10 مہینے. اتنی لمبی آدمی تھک جاتا تھا. لیکن اب کیا ہوا؟ ترقی. جہاز بنا دیا، راکٹ بنا دیا اور اس کے بعد وہ 8 مہینے اور 10 مہینے والا سفر ہو گیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں. آپ ترقی کریں تو اتنا لمبا سفر شارٹ کر کے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں. اور اگر خدا اپنے علم کو ایسا وہ کرے یوز استعمال کرے وہ چاہے تو اپنے بندے کو منٹوں میں پوری دنیا کی سیر کرا دے. بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، زنجیر در ہلتی. معراج ہے کیا؟ میں نے یہاں سے معراج ہے کیا نہیں سمجھ پائے. معراج وہ بلندی جہاں پر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان اور اس کے بعد عرش، کرسی اور پھر دنو اقتراب من العلی الاعلی. آ جاؤ ادنو منی بالکل قربت. معراج سمجھ میں نہیں آئی. معراج ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات حتی نورانی ہستیاں چاہے وہ پیغمبر اسلام ہوں، چاہے وہ مولا علی ہوں، امام حسن، امام حسین، سارے وجود کو صلبوں میں رکھا. آدم کے صلب میں پھر کہاں آتے جناب ہاشم اور پھر عبد المطلب، اور عبد المطلب سے ایک نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ابو طالب میں، ایک عبداللہ میں. یہ نور تو چلیے صلبوں میں آ گئے. ایک نور کو خدا نے رکھا اپنے پاس، اسے صلبوں میں نہیں رکھا. اسے خدا نے اپنے پاس محفوظ رکھا. اس نور کا نام ہے نور فاطمہ زہرا. برائے شان مادر حسنین کریمین بلندتر صلوات. کسی صلب میں نہیں رکھا.
देना हुआ तो आवाज दी मेरे नबी, ये तुम्हें दिया नहीं जाएगा, इसको लेने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। अब समझे मेराज क्या है? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक़सा तक, और फिर वहां से ऊपर उठाया और उठाया। वो जो ड्राइवर साहब आए थे ना, अरे भाई जनाब जिब्राइल, बहरहाल उनकी शान में गुस्ताखी न हो, एक लफ्ज है, बहरहाल आप भी महसूस हो। बहरहाल वहां से एक मरहला वहीं से बस अलग, जाइए आप आगे। ये क्या हुआ? हाँ भाई, आप किसी को लेने जाइए और आधे रास्ते पे छोड़ दीजिए, आप जाइए अकेले, समझे? वो आदमी मानूस नहीं है, घबरा। पैगम्बर नवाज़ी कहा हो गया? कहा नहीं बस हो गया, जाइए आप आगे। कहा क्यों? कहा हमारी हद ये है, यहाँ से आप इंसानियत और बंदगी को पहचानिए। बंदगी है क्या? रसूल नबी नहीं है, रसूल आगे नहीं जा रहा है, जिब्राइल से आगे रिसालत नहीं जा रही है, नबूवत नहीं जा रही, बंदगी जा रही है। बंदगी कीजिए, बंदगी से दूर न होइए, ये सर झुकाइए, रुकू सजदा कीजिए। बंदगी का इजहार, बंदगी मेराज तक ले जाती है, और अगर ज्यादा आंकड़े तो यहीं रह जाओगे। बहुत से रसूल यहीं रह गए, मालूम है? पर नहीं तो बंदगी को मेराज मिली है। और नबी आवाज दी, नबी इसको तो वो लेने के लिए आना पड़ेगा। वहां गए, वहां से अकेले, और फिर पैगंबर आगे, उदनु मिन्नी, और करीब, और पैगंबर गए, और पैगंबर को वो सेब दिया और कहा जाना ये तुम और खदीजा। बस वो सेब नहीं था, वो नूरे फातिमा था। मेराज समझ में ना आई हमें, जिसको मेराज न समझ में आए, फातिमा समझ में आएंगी। मेराज तुम्हें समझ में ना आ सकी, फातिमा क्या समझ में आएंगी? अब समझिए फातिमा कौन है। गोया ये हमारे सामने कि जो हिदायत के लिए हमें इनसे तमस्सुक का हुक्म दिया जा रहा है, हमें कि इनसे मुतमस्सिक रहना है। कुरान एक, मेरे अहले बैत पहचानो तो ये कुरान क्या है। ये कुरान ऊपर से आया, नाजिल हुआ और हिदायत दे रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ऐसे ही अहले बैत भी हैं, उन्हें चुना गया। अब ये कि कैसे पहचाने ये अहले बैत? कुरान से बिल्कुल मिले और कुरान से अलग नहीं होने वाले हैं, और हम क्यों इनको पकड़ें? हाँ, कहाँ से? देखिए बिल्कुल सीधी बात, मैं सामने की बात करूं कि अहले बैत कौन है, हम कैसे पहचाने अहले बैत हैं? एक कायनात में अल्लाह का घर है जिसे बैत कहते हैं। आप बैत को देख लीजिए, कौन आया है बैत में, उसी को अहले बैत मानिए। सल्लल्लाहु मौला अमीरुल मोमिनीन उसी खाने काबा से और आए बड़ी शान से। कायनात में ना तो कोई उस खाने का में पैदा हुआ और ना पैदा होगा, और पैदा भी हुआ तो बस एक, और वो भी आया तो उसकी शान अलग। लोग दरवाजे से जाते थे ताला खोल के, लेकिन उस दिन वो ताला भी नहीं खुला, दरवाजा नहीं खुला, एक नया दर बना और उस दर से आने वाला आया। एक जुमला बड़ा अजीब, लोग कहते हैं अली समझ में ना आए, अली समझ में, अली हमारे दिल में नहीं उतरते। ना उतरे अली को उतारने के लिए काबा फट के
اور علی کو اتارنے کے لیے جیسے کعبہ کی دیوار پھٹی اپنے دلوں کو اٹھاڑو پھر علی. نعرے حیدری محمد والے محمد صلوات. اہل بیت کو کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھیں؟ ارے بیت دیکھو جو ہو بیت میں اسے اہل بیت کہہ لیجئے، اور جن کا کوئی رشتہ نہ تاریخ ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ پلیس آف برتھ معلوم ہو. ہاں نہیں معلوم ہے کوئی کب پیدا ہوا. ہمیں جس کا معلوم ہو اس کو تو مان لو. سبحان اللہ. میرے مولا کا معلوم ہے خانہ کعبہ میں بتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا. ارے بتوں کو دیکھ کے آنکھیں نہیں کھولی اور یہ کہہ کے رکو بتاتا ہوں وقت آنے دو. ہمیں جو بتوں کو دیکھ کے آنکھ نہ کھولے بیزاری کا اظہار، اور خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں ایسے انسان کو امام مانو، خلیفہ مانو، جانشین رسول مانو. ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے. یہ تو چھوڑیے ان کے بچوں کا، ان کے بچوں کے بچوں کا، ان کے غلاموں کا ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ معلوم ہے. تو ہم ان کو مانیں گے. اب یہ جو ہمیں ہدایت دیں گے یہ لوگ، پیغمبر آواز دے رہا ہے میں تمہارے ساتھ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں تمہیں ہدایت دیں گے. میں نے یہ بات کہی تھی پرسوں کے گفتگو میں شاید کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کو پکڑیں. اور یہ گارنٹی پیغمبر اکرم دے رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے ہیں. جب ایسی چیز ہے تو ہم ان سے ہدایت لیں. اب اگر کوئی قسمت کا مارا ہو اور اسے ہدایت نہ ملے جائے جہنم. محمد والے محمد صلوات. اسی مثال میں دے دوں واقع تاریخ سے. ایک مولا امیر المومنین کا قاتل کون ہے؟ ابن ملجم مرادی ملعون. ہاں یہ جب آیا تھا اس کی پوری تاریخ ہے. مولا علی نے یمن کے بادشاہ سے کہا تھا کہ کوئی مجھے بہت خاص آدمی دے. اس نے 100 آدمیوں کو چنا، بہترین متقی پرہیزگار جو اپنے حساب سے. ان 100 میں سے 10 کو چنا. ان 10 میں سے ایک کو جو چنا تھا یہ ابن ملجم مرادی تھا. اور یہ جب آیا مولا کے پاس، مولا نے کہا بیعت کی، اور بیعت جب کی ہے جانے لگ مولا ادھر آ. اور کیا ہوگا؟ کہا دوبارہ کر لے، بیعت توڑنا نہیں. اس نے بولا کیسی بات کرو، بڑا دل دادا تھا علی کا. اور اس کا جانے لگا دوبارہ کر کے پھر علی کا ادھر آ. اور کیا ایک مرتبہ پھر کر لے، ایسا نہ ہو کہ اس بیعت کو. اس نے پھر کیا. مولا کیا ایسی بات ہے، میں آپ کا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سر پہ ضربت کس نے لگائی؟ اسی نے. مولا نے کیا کہا؟ ادھر آ. کیا ہوا؟ کیوں ضربت لگائی؟ کیا میں تیرا برحق امام نہیں تھا؟ کیا جملہ کہا اس نے؟ جواب کیا دیا؟ مولا جس کی قسمت میں جہنم لکھی ہو اسے نہیں بتا سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن ملجم. دوسری مثال دے دوں، کربلا کا واقعہ، شب عاشور. امام حسین آ کر میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. دیکھا ادھر لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد. عمر ابن سعد پورے لشکر یزیدی کا سب سے بڑا، اور اسی کے زیر تحت یہ حکومت لشکر آ کے امام حسین کو قتل اور سارا. امام حسین نے حضرت عباس سے کہا جاؤ اس کو بلایا. آج بھی وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین السلام نے عمر ابن سعد سے بیٹھ کے گفتگو کی تھی.
آج بھی کربلا میں مقام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. مولا نے بلایا گا بیٹھ ادھر اور بیٹھے گفتگو. مجھے پہچانتا ہے؟ ہاں. ارے میں ہمارے ساتھ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، رسول اللہ کا صحابی، اور اس کا بیٹا میں ہوں. پورا واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا اور اس کے بعد پانی اور راہب نے دیکھا، کہا تیری پیشانی پہ ایسا لگ رہا کسی خاص، کسی بہت اچھے انسان کا قاتل تیری نسل میں کوئی ہوگا. تو سعد ابن وقاص نے کہا تھا. خیر تو جب ہمارے ساتھ سے مولانا نے کہا مجھے پہچان، ہاں آپ نواسے رسول ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کے، ارے آپ حسن حسین آئے مباہلہ کے مصداق ہیں. مولا نے کہا جب تو مجھے پہچانتا ہے تو کیوں مجھے قتل کرنے میرے خون میں تو شریک ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا ایسا ہے، اے حسین ابن علی، مجھے شہر رے کی حکومت دی جائے گی، اس کی لالچ میں میں آیا ہوں. مولا نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ کہا جی. کہا میں سید شباب اہل الجنہ. اس نے کہا جی حدیث ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حدیث سنیے. کہا جب میں سید شباب اہل الجنہ تجھے شہر رے کی حکومت اور اس کی لالچ میں تو آیا مجھے قتل کرنا، اگر تجھے اس حدیث پر یقین ہے تو میں تجھے جنت میں اس سے بڑی حکومت دوں گا، واپس جا. اس نے کہا مولا یہ ادھار کا معاملہ ہے، نقد کا معاملہ ہونا چاہیے. جب اس نے کہا مسکرا کر امام حسین نے آواز دی تیرا بھی معاملہ تو ادھار کا ہے. ابن زیاد جیسے ابن مرجانہ، ابن زیاد ابن مرجانہ جس کو جناب زینب نے کہا تھا یہ ابن زرقاء نیلی آنکھ والی کے بیٹے. ہاں تاریخ ہے جناب زینب کس جرأت کے ساتھ، ہمت ہاتھ بندے لیکن کہہ رہے ہیں ابن زرقاء اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے. اور وہ ایک سلوات دے جو تجھے میری بات پہ یقین نہیں، ابن زیاد کی بات پہ تجھے اتنا یقین. وہ ابن مرجانہ اور وہ ابھی تو نہیں دیا ہے، کیا دے گا؟ مجھ حسین پہ تجھے یقین نہیں اور ابن زیاد پہ تجھے اتنا. مولا نے کہا اچھا. تو اس نے کہا اچھا دوسری وجہ ہے، اگر میں آپ کو قتل کر کے نہیں جاتا تو میری اولاد، میری جان خطرے میں. مولا نے کہا میں ضمانت گارنٹی لیتا ہوں کہ تیرے مال اور تیرے جان اور تیرے گھر والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہو، میں حفاظت. اور یہ کہہ کے وہاں سے چلنے لگا. عمر ابن سعد کہہ کے چلنے لگا. مولا نے کہا جا رہا تجھے شہر رے کی حکومت ملے گی اور جو وہاں کے گیہوں کھانے کی تمنا، وہ گیہوں کی روٹی بھی تجھے نصیب نہیں، تجھے تیرے بستر پہ موت آئے گی. یہ کہہ کے امام صاحب وہ آگے بڑھا، پلٹ کے امام حسین سے کیا کہا اس نے، جملہ سنیں گے ابھی ابن ملجم کی بات. اس نے کیا کہا تھا؟ مولا جس کی قسمت میں جہنم لکھی اسے تم، اس نے بھی جملہ اے حسین جس کی قسمت میں جہنم لکھی ہو اسے تم نہیں بچا سکتے. یہ ہدایت آسانی سے نہیں ملتی ہے. اب اگر کسی قسمت میں کوئی قسمت کا مارا ہو، جہنم میں لکھا ہو جہنمی، تو وہ جہنم میں جا آسانی سے فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے. تو ہدایت جو ہمیں پیغمبر اکرم نے آواز دی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. ایک گفتگو کہ اس حدیث کو لوگوں نے بدل بھی دیا، عترتی کی جگہ سنتی، یعنی تم اللہ کی کتاب اور میری سنت. اچھا
मैंने क्या गुफ्तगू की कि अगर इस हदीस को पढ़िए तो इतरती व अहलु बैती, ये अहलु बैती इसकी तशरीह वजाहत कर रहा है कि इतरती कोई और नहीं है, जो मेरे अहले बैत हैं। अगर सुन्नती कहना है तो अहले बैती को हटा दो, अहले बैती को हटा दो, कर लो सुन्नती। कौन सी सुन्नत? इस सुन्नत, सुन्नत रसूल, सुन्नत रसूल, सुन्नत रसूल। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि अगर तुम लोग हमारे दर पे आए हो कि मुझे खलीफा बना लो, तीनों के बाद पूरा मदीना इकट्ठा हुआ और आने के बाद कह रहा था, ए अली, हमने 3 ठोकरें खाई हैं, इस तरफ उस तरफ उस तरफ, अब हम आपका दामन छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका दर पकड़ ले रहे हैं और आपको छोड़ देंगे, आपको हमारी खिलाफत, हम पर हुकूमत करनी होगी। मौला ने क्या कहा था? जूता सिल रहे थे, इब्न अब्बास गुजर रहे हैं, मौला क्यों अब एक दीजिए। तो मौला ने कहा था, इब्न अब्बास, मेरी उस जूती की कीमत अब तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं, जितनी कीमत मेरी जूती के तुम्हारी नज़र में है उतनी कीमत मेरी नज़र में इस खिलाफत। हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरी नज़र में ये जूती की है, सुभान अल्लाह। हुकूमत को मैं इसके बराबर नहीं, मैं अपनी जूती के बराबर। अली की जूती आ जाए तो हुकूमत के, और अगर अली की अंगूठी हो जाए, ज़कात दे तो सुलेमान की हुकूमत के बराबर। जूती की कीमत खिलाफत के बराबर और अंगूठी पहन ले तो सुलेमान की हुकूमत के बराबर। एक सलावत तो मौला ने सबसे कहा, जाओ, मैं तुम्हारे पर हुकूमत नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हारी हुकूमत नहीं। और पूरा मजमा अली के घर को घेरे हुए था, यहाँ तक कि जनाबे हमारे यासिर खड़े हो गए दरवाजे पे, अंदर नहीं जाना, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। क्यों? अली हुकूमत कबूल नहीं कर रहे थे और मजमे को एक आदमी कहता ना, मजमा पूरा इज़्दिहाम था अली के घर पर। ए अली, हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तमस्सुक आपसे कर रहे हैं, आप हम पर हुकूमत कीजिए, आप ही हमारी खिलाफत, आप ही को हम खलीफा मानेंगे। अगर चौथा माना तो जबरदस्ती करवा कर उन्हें चौथा अली आवाज दे रहे नहीं। जब बहुत ज्यादा इसरार हुआ, अली ने कहा, ठीक है, मैं हुकूमत को कबूल, मैं तुम पर खिलाफत को कबूल कर रहा हूँ, लेकिन याद रखो हमारी शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है? सुनो, हमसे कोई बात मनवाने की कोशिश न करना। अली आवाज दे रहा है, और होंगे जिन्होंने तुम्हारी बात मानी हो, हम नहीं, हमारी बात तुमको माननी होगी। सुन्नत की बात है ना, इसके ये बात गुफ्तगू आई। मौला आवाज दे रहे, हमारी नजर में सुन्नत शेखैन कोई चीज नहीं। तुम लोग जिस सुन्नत पे आ गए बैठे, हम सुन्नत शेखैन को कुछ नहीं, हमारी नजर में सुन्नत कुरान है और सुन्नत नबवी है। अगर सुन्नत मांगो तो अली से पूछना, तुम्हारी सुन्नतों का कोई मेयार क्या है? अली बताएंगे सुन्नत क्या चीज है। एक सुन्नत का नाम है कुरान करीम, एक सुन्नत का नाम है हम अहले बैत। एक
محمد वाले मोहम्मद। اور یہی دونوں ہدایت تھے کہ قرآن نے ہماری ہدایت کے لیے اور پھر اہل بیت نے ہماری ہدایت کے لیے، امام حسین اسی ہدایت کے لیے آگے بڑھے تھے اور یہ دیکھ لیے تھے کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جا رہا، اور یزید جیسے کے ہاتھ میں یہ اسلام چلا گیا اور امام حسین آواز دیتے سلام ہو ایسے اسلام پر جس کا حاکم یزید جیسا بن جائے، اب ایسے اسلام کو سلام۔ یہی تو امام حسین نے کہا، میرا لہجہ بہرحال، امام حسین نے ایسے سلام، ایسے اسلام کو فاتحہ پڑھو۔ کیا اسلام؟ یزید جیسا اس کا حاکم بن گیا۔ امام حسین آواز دے رہے، میں نکل رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ فساد ہو، ظلم ہو، میں آرام و عیش و عشرت کے لیے نہیں، بلکہ میں نکلا ہوں اسی خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی۔ اب یہ مقصد امام حسین نے بیان دیا، اور اس کے بعد جو ہے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے بیان کر دیا، اور اس کے بعد لے کے آئے قافلہ کربلا میں پورا واقعہ ہو گیا، اسی کو ہم لوگ منا رہے ہیں، اور یہ فرش ازا اسی غم کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ اے عزادارو، اے صاحبان عزا، اگر یہ مجلس برپا کر رہے ہیں کربلا والوں کی یاد میں، غم حسین میں، غم عزائے حسین میں، اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیے گا، اس فرش عزا سے جو مل جائے اسے لیجئے گا، اس فرش عزا پہ جس چیز سے منع کیا جائے اسے مان جائیے گا۔ یہ فرش عزا بڑی عظیم ہے، یہاں عظیم ہستیاں آتی ہیں، یہاں نورانی ہستیاں آتی ہیں، نورانیت چاہیے تو آ جانا یہاں۔ یہ علم، یہ تعزیہ، یہ تابوت، یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، یہ شبیہ ہے اس کربلا کی کہ جو کبھی اس ید اللہ کے لال کے ہاتھ میں تھا، وہ علم بن گیا، اور حسین کو قبر نہیں ملی، تعزیہ اور تابوت بنا کے اس کی یاد کے لیے۔ لبیک یا حسین، 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 محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے بس آئیے اسی حسین کی یاد کو تازہ کیا جائے اور آنسو بہائے جائیں، آنسو بہائیے، غم منائیے، آپ کے آنسو سایہ نہیں جائیں گے، یہ جو ہم منا رہے ہیں یہ کبھی ضائع نہیں جائیں گے، رنگ لائیں گے۔ اس لیے ہم یہ عزاداری کرتے ہیں، ہمارا اسلام انہی سے ہے، ہمارا دین انہی سے ہے، قرآن انہی سے ہے، تو کیوں نہیں ان کو یاد کریں۔ ہاں وہ کربلا جہاں ایک دوپہر میں زہرا کا پورا گھر اجڑ گیا، جو 18 بنی ہاشم تھے وہ قربان ہو گئے، حسین چن چن کے ایک ایک کو لے کر آئے تھے اور یہ بتا رہے تھے دیکھو پہچانو تو وہ تمسک کرنے والے اہل بیت اور قرآن سے تھے۔ راتوں کو اس قدر تلاوت قرآن ان اصحاب حسینی نے کی، اتنی عبادتیں کی، اور جب رات طولانی ہوئی ان اصحاب نے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے اللہ یہ آج رات اتنی طولانی کیوں ہو گئی، ارے جلد ہو جائے، میں اپنی جان کو حسین قربان حسین نے وعدہ کیا ہے، اے میرے نانا کے دین تجھ مٹنے نہیں دوں گا، اے میرے اللہ، ارے وہ رات ہم اپنی جان کو قربان کر کے کم سے کم حسین کی بات کی لاج تو رکھ لیں، اس کے بعد طفلی ادا کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں، اور اس کے بعد حسین آواز دے رہے وقت آئے گا سب کو میں قربان کر دوں گا۔ آغوش رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین سے جناب پیغمبر اسلام کہتے ہیں ابھی جبرائیل آئے تھے، کہنے لگے میرے لال تم بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، بھتیجے قربان کرنے پڑیں گے۔ حسین نے کہا نانا قبول ہے، کہا تمہیں خود قربان ہونا پڑے گا، نانا قبول ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں ابھی جبرائیل کہہ رہے تھے ایک کام کہا بہنوں کی چادر بھی اور وہ بے مقصود چادر یہ قبول نہیں ہے، میں اتنا سننا تھا رسول اللہ میرے لال تب تو میرا دین
दीन बचने वाला नहीं। अगर ये कुर्बानी होगी तभी मेरा दीन बचने वाला है, तभी अल्लाह का नाम बचने वाला है। हुसैन ने कबूल किया। मैं कहूँगा मौला, अरे अभी तो ज़ैनब छोटी, अभी तो उम्मे कुलसूम छोटे, अभी तो सकीना है मेरे, और इस तरीके से ले रहा है। हाँ हुसैन ने यही, अब करबला में जब हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब आवाज दे रही है, ये मेरे माँ जा रहे, जाओ खुदा हाफिज, पूरा घर हाँ हुसैन के एक मर्तबा आवाज आई, अला कद हुसैनो बिकरबला, अला कद ज़ुबिहल हुसैनो बिकरबला। वो बहन जो अपने भाई को बचाने के लिए 7 चक्कर खैमगाह से दिल्ले ज़ैनबिया और दिल्ले ज़ैनबिया से खैमगाह, एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते भूमि अम्मा मेरा मामा मारा गया, हे भूमि अम्मा बिन भाई की हो गई ज़ैनब। हुसैन की जिम्मेदारियों को, और उसके बाद वो छोटी बच्ची सकीना, और उसके बाद ये लूटा हुआ काफिला करबला से चल पड़ा। न जाने कैसे वो ऊंट की नंगी पीठ पर सवार किया गया। अजीजों, अज़ा, गम और ये रोना जो करना है कर लीजिए और दे दीजिए पुरसा शहजादी कौनैन को। शहजादी आपका लाल मारा गया, अली अकबर के सीने पे बरछी, ज़ैनब बेमखनो चादर अपने बालों से चेहरे को छिपाए हुए। कूफे ये जब काफिल पहुंचा है, कूफे में अजब शान थी, लोग आए थे तमाशाई बनकर, और वहाँ ऐलान हो रहा था ये खारिजी हैं, ये यजीद के खिलाफ खरूज किया है। हाँ, बस लूटा हुआ काफिला कूफे में जैसे वारिद हुआ, जहाँ मस्जिद कूफा और सामने मौला का घर जिस बैत अली कहा जाता है, कौन सी जगह जहाँ हुकूमत अलवी में ज़ैनब कभी तफसीर का दर्स, अहकाम का दर्स, खवातीन में और बच्चों को सब बड़े हो गए थे, आए थे तमाशाई तमाशा देखने। एक मर्तबा उन्होंने देखा ये लूटा हुआ काफिला, ये लूटा हुआ काफिला। ज़ैनब बालों से सर अपने चेहरे को इसलिए छिपाई थी, सब पहचानते थे कि ज़ैनब कोई पहचान न पाए। कहते हैं एक बीबी आई, आकर कहती है तुम कहाँ के रहने वाली हो? का मदीने बनी हाशिम में तो मेरी शहजादी में रहती। उम्मे हबीबा, अरे तुमने पहचाना, बालों को हटाया, देखो ज़ैनब। उम्मे हबीबा तड़प गई, ए शहजादी। ज़ैनब ने आवाज दी, देखो वो सर है, वो सर है, वो अब्बास का कटा हुआ सर है, अरे जो घोड़े की गर्दन में है हुसैन, अरे अली अकबर को कत्ल कर दिया गया। बस अजीजों एक मंजर और आपकी सहमत को तमाम। कहते हैं मैं एक मरतबा 13 मुहर्रम को कूफे में मौला अली के घर पर था, और वहाँ पर मैंने मंजर देखा, लूटा हुआ काफिला करबला 13 मुहर्रम, लूटा हुआ काफिला कूफे 13 मुहर्रम को पहुँचा था। ये है ना तारीख। मैंने वो 13 मुहर्रम की तारीख पढ़ी, और मैं मौला अली के घर और मस्जिद कूफा दोनों के दरमियान देखा, क्या वो शबीह निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके हाथ बंधे, जिनके बाजू बंधे हैं, और कोई जवान है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, सर नहीं हुई है। और देखा एक जालिम वो बीबियों को ताजिया ने बच्चों को ताजिया ने मारा। देखा वो मंजर, अजब यही कूफा, अरे ये तो सिर्फ फूल के ताजियाने बनाकर इन बच्चों को मार रहे हैं, लेकिन लोग देख देख के रो रहे थे। वो जरा करबला की शबीह पेश करने वालों,
ارے یہ ظلم کی حد، ارے ذرا سوچئے جہاں پر بازو بنے ہوئے اور برس رہے تھے اور سیلاب کے پہنچ مرے تھے تازیہ نے سکینہ کے گال ملے اور وہ مدے جو چھینے گئے تھے کان سے خون بہ رہا تھا سکینہ اے چچا ارے میرا کان زخمی ہے مجھے شمر کے تماچوں سے بچا لو